یہ خبر ہے 2017 کی، جب ایمیزون کے جنگل میں ایک بچہ غائب ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے ماں باپ اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کو وہ بچہ نہیں مل پاتا۔ اگر میں بتا دوں تو اس کے ماں باپ ایمیزون کے ایک لایا گاؤں میں گھومنے کے لیے آئے تھے اور یہاں پہ اس نے 3 دن اسٹے کرنا تھا اور اس کے بعد دوبارہ یہاں سے نکلنا تھا اس کو، لیکن بدقسمتی دیکھے کہ وہ اسی گاؤں کے اندر ٹھہرے ہوئے تھے اور باہر اس کا بیٹا کھیل رہا تھا کچھ کھلونے کے ساتھ، اور ماں باپ کی تھوڑی سی نظر بھٹک گئی اور اس کا بیٹا ہمیشہ کے لیے ایمیزون کے جنگلوں کے اندر غائب ہو گیا۔ جس راستے پر اس کا بیٹا کھیل رہا تھا، ماں باپ نے اس راستے پر بھی اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن اس کا بچہ اسے نہیں ملا۔ اس کے بعد اس کے ماں باپ نے سارے گاؤں والوں کو اکٹھا کیا اور اسے اس چیز سے خبردار کر دیا کہ اگر اس گاؤں کے اندر میرا بچہ موجود ہے تو مجھے اپنا بچہ چاہیے، اور اس کے بعد گاؤں والوں نے بھی اس کی چھان بین شروع کی، لیکن اس بچے کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ اگر میں بتا دوں تو اس کے ماں باپ شدید پریشان ہو گئے، کیونکہ ایمیزون دنیا کا سب سے بڑا اور دنیا کا سب سے خطرناک جنگل ہے۔ یہ 9 ممالک پر مشتمل ہے اور ان میں کچھ ایسا علاقہ پر موجود ہے جہاں پر انسان وہاں پہ ابھی تک نہیں پہنچے ہیں۔ یعنی اگر میں بتا دوں تو ایمیزون جنگل کو 100% میں صرف 20% ہی انسانوں نے وزٹ کیا ہے، باقی 80% کے حصے میں انسان ابھی تک نہیں پہنچے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اس ایمیزون کے جنگل میں کچھ ایسے قبائل بھی موجود ہیں، کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جس سے آج تک انسانوں نے کوئی رابطہ نہیں کیا، اور جب بھی اس کے پاس کوئی انسان پہنچتا ہے تو وہ اس انسان کو زندہ نہیں چھوڑتا اور اس کو ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت کر دیتے ہیں۔ لیکن شروع کرتے ہیں اس بچے کا کہ آخرکار یہ بچہ ایمیزون جنگل میں غائب ہوا تو کہاں چلا گیا۔ گاؤں والوں نے اس کی چھان بین کی، 24 گھنٹے گاؤں والوں نے ایمیزون جنگل کے اندر چپا چھان مارا، لیکن وہ بچہ کہیں پر بھی نہیں ملا۔ اس کے بعد اس کا باپ تھوڑے پیسے والا تھا، ریسکیو ٹیمیں وہاں پر پہنچی۔ اگر میں بتا دوں تو ریسکیو ٹیمیں نے ایمیزون کے جنگلوں کے اندر چھان بین شروع کر دی اور کچھ وہاں پہ مقامی لوگوں نے بھی اس چھان بین شروع کر دی، لیکن 3 دن کے بعد بھی بچے کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ اس کا ماں باپ پیسے والا تھا، اس کے پاس کافی پیسے تھے۔ اس نے دوبارہ گاؤں والوں کو کہا، یعنی ایمیزون کے نزدیک جتنے بھی گاؤں والے لگتے ہیں، تمام تر گاؤں والوں کے لوگوں کو بلایا اور اسے کہا گیا کہ اگر اس ایمیزون کے جنگل میں میرے بچے کو کسی نے بھی ڈھونڈ نکالا تو میں اسے $1,00,000 پرووائڈ کروں گا۔ اور اس کے بعد گاؤں والے سارے خوش ہو گئے اور گاؤں والے اس بچے کے پیچھے نکل گئے، لیکن 1 ہفتہ مکمل طور پر گاؤں کے لوگ بھی اسے ڈھونڈ رہے تھے، ریسکیو آپریشن بھی مکمل طور پر جاری تھا، لیکن 15 دن کے بعد بھی اس کے بچے کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ وہاں پہ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ بچہ ہم نے پودوں کے اوپر دیکھا ہے، یعنی درختوں کے اوپر رات کے اندھیرے میں ہم نے اسے دیکھا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہاں تک بھی ماننا ہے کہ اس بچے کی چیخنے کی آوازیں ہم نے سنے ہیں، لیکن 15 دن کے بعد بھی یہ بچہ کسی کو نہ مل سکا۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہاں پہ رات کے اندھیرے میں خوفناک آوازیں آتی ہیں جو کہ پہلے نہیں آتی تھی، لیکن جب سے یہ بچہ غائب ہوا ہے تب سے یہاں سے خوفناک آوازیں آتی ہیں۔ وہاں پہ لوگوں کا ماننا ہے کہ جس جگہ پر ہم اس بچے کو ڈھونڈ سکتے ہیں اس جگہ پر ہم ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے کیونکہ اس سے آگے یہ جنگل انتہائی خطرناک ہے۔ اس کے بعد اگر میں بتا دوں تو 20 دن گزرنے کے بعد اس کے ماں باپ شدید مایوس ہو گئے۔ ریسکیو آپریشن کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا، لیکن وہاں پہ مقامی لوگ پھر بھی اس بچے کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے، کیونکہ اس کے باپ نے اسے کہا تھا کہ اگر کسی نے بھی میرے بچے کو اس ایمیزون کے جنگل سے نکالا تو میں اس کو $1,00,000 پرووائڈ کروں گا۔ اس کے بعد اس کے ماں باپ شدید مایوس ہو گئے اور واپس چلے گئے۔ یہاں پہ صرف 1 ہی مہینہ گزر چکا ہے کہ وہ بچہ نہ مل سکا۔ بچہ نہ ملنے کی وجہ سے اس کے ماں باپ مایوس ہو کر واپس اپنے شہر لوٹ گئے، لیکن 1 مہینے کے بعد کچھ شکاری ایمیزون جنگل کے اندر شکار کرتے ہیں اور وہ شکاری ایمیزون جنگل کے اندر کافی حد تک چلے گئے تھے۔ وہاں پہ اس کو ایک کھلونا مل جاتا ہے اس بچے کا، جو بچہ اس کھلونے کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اس کے بعد جیسی یہ شکاری واپس آتے ہیں، اپنے ٹھکانے پر پہنچتے ہیں، ریسکیو اہلکار کو وہاں پہ کال لگائی جاتی ہے کہ جو بچہ غائب ہو گیا ہے اس کا کھلونا ہمیں مل چکا ہے۔ وہاں پہ دوبارہ ریسکیو والے پہنچ جاتے ہیں اور دوبارہ جو اس کے ماں باپ تھے وہ بھی دوبارہ اسی گاؤں پہنچ جاتے ہیں، لیکن جیسے اس کھلونے کو چیک کیا جاتا ہے، ریسکیو والے چیک کرتے ہیں تو ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کھلونا 4 دن سے یہاں پر پڑا ہوا ہے، یعنی بارش اور باقی مٹی بھی اس کے اوپر پڑی ہوئی تھی۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ جو کھلونا ہے یہ اس راستے میں 4 دن سے پڑی ہوئی ہے، یعنی اس کے بعد جا کے پتا چلا کہ 4 دن پہلے یہ بچہ اس راستے سے گزر چکا ہے۔
اس کے ماں باپ کے جو خواہشات تھے وہ دوبارہ ابھر کر آ گئے اور دوبارہ اس کے دل کے اندر یہ بات بڑک اٹھی کہ شاید اب بھی ہمارا بیٹا زندہ ہے۔ اور اس کے بعد دوبارہ شکاری اور ریسکیو والوں نے آپریشن شروع کر دیا اور وہاں پہ مقامی لوگوں نے بھی اس بچے کو ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ مسلسل 1 ہفتہ گزرنے کے بعد بھی اس بچے کا کچھ پتہ نہیں چلا، حالانکہ اس کے ماں باپ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے اور اس کی ماں ایک بھی بات نہیں مان رہی تھی اور صرف اس لیے بیٹھی ہوئی تھی کہ جب تک میرا بچہ نہیں ملتا تب تک میں اس ایمیزون جنگل سے نہیں نکلوں گی، مجھے اپنا بچہ چاہیے۔ اس کے بعد اس کا باپ پیسے والا تھا، اس نے مقامی لوگوں کے لیے دوبارہ اعلان کر دیا کہ اگر کوئی بھی شخص میرے بچے کو اس ایمیزون کے جنگل سے نکالے گا میں اس کو $1,00,000 کے بجائے $5,00,000 پرووائڈ کروں گا۔ اور اس کے بعد مقامی لوگوں نے اس ایمیزون جنگل میں کود پڑے اور مقامی لوگ جو کہ وہاں پر موجود تھے اس کا ماننا تھا کہ اب ہم اس ایمیزون جنگل کو مکمل طور پر چھان بین کریں گے اور اس بچے کو ڈھونڈ نکالیں گے۔ لیکن وہاں پہ مقامی لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ شاید یہ بچہ ایمیزون جنگل کے اندر انہی قبائلوں کے پاس چلا گیا ہے جن قبائلوں کے ساتھ آج تک کسی انسان نے ملاقات نہیں کی ہے۔ ہاں، اگر ان قبائلوں کے ساتھ کوئی بھی انسان ملاقات کرتا ہے یا غلطی سے بھی اس کے نزدیک پہنچ جاتا ہے تو وہ اس کو زندہ نہیں چھوڑتا۔ اس کا ماننا ہے کہ ہم چھان بین کریں گے، یعنی وہاں پہ مقامی لوگوں کے 2 گروپ بن گئے، تقریباً 4 گروپ بنے جو کہ 15 لوگوں پر مشتمل تھے، اور اس نے یہ ٹان لیا کہ ہم ایمیزون کا مکمل طور پر چھان بین کریں گے اور اس بچے کو ہم ڈھونڈ نکالیں گے، کیونکہ اس کا ماننا تھا کہ $5,00,000 ہمارے خواب سے بھی اوپر ہے، شاید ہم ساری زندگی بھی یہ نہیں کما پائیں گے اور اس بچے کو ڈھونڈتے ہوئے ہم یہ $5,00,000 کما سکتے ہیں۔ اس کے بعد مقامی لوگوں نے 4 گروپ بنائے اور یہ ایمیزون کے جنگلوں میں قسم جگہوں پر ترتیب دیے گئے اور اس کے تقریباً 4 حصوں میں یہ گروپ روانہ ہوئے۔ اگر میں بتا دوں تو مسلسل 4 دن ان گروپوں نے آپریشن کیا، لیکن تب بھی اس بچے کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ ان لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ بچہ یا تو انہی قبائلوں علاقے مطلب جہاں پہ قبائل رہتے ہیں یہ انہی کے پاس موجود ہے، یا یہ بچہ ہمیشہ کے لیے اس ایمیزون کے جنگل میں غائب ہو چکا ہے اور یہ دوبارہ کبھی واپس نہیں آ سکتا۔ ان میں سے ایک گروپ کا اگر میں بتا دوں تو مشرق کی طرف وہ ایمیزون جنگل کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا، جہاں پر ان کو جو ہے نا قبائل کے ساتھ سامنا ہوتا ہے اور قبائل اس کو تیروں کے ذریعے مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس گروپ میں سے جو کہ 15 لوگ تھے صرف 2 ہی لوگ بچے اور باقی لوگ تھے 13 لوگ تقریباً وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لیکن ان میں سے جو 2 لوگ تھے وہ بھاگ رہے تھے اور راستے میں ہی اس کے ایک بندے کے پیر میں تیر لگ جاتا ہے اور اسی جگہ پہ گر جاتا ہے، رخصت ہو جاتا ہے، اور ایک بندہ جو کہ وہاں پر موجود تھا وہ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ جیسے وہ دوبارہ اپنے مقامی علاقے میں پہنچ جاتا ہے تو وہ یہاں پہ انکشاف کرتا ہے کہ وہ بچہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ ایمیزون کے جنگل میں انہی قبائلیوں کے پاس موجود تھا، اور اس کا ماننا تھا کہ وہ بچہ شدید بخار میں بھی مبتلا تھا اور شدید وہ ڈرا ہوا تھا۔ اس کے بعد جیسے اس کے ماں باپ یہ الفاظ سنتے ہیں کہ انہی قبائلیوں کے پاس میرا بچہ موجود ہے اور اس نے اس کو پکڑا ہوا ہے، تب اس کے ماں باپ کیا کرتے ہیں، اوپر کال لگاتے ہیں، ریسکیو کے بجائے سیکیورٹی ٹیم بلاتی ہیں اور ان کے ساتھ لڑنے کا آرڈر فراہم کرتی ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ان کا بچہ ان کے پاس تھا۔ جیسے ہی سیکیورٹی وہاں پہ پہنچ جاتی ہے اور ان قبائل کے خلاف آپریشن کا اعلان کرتی ہیں، کیونکہ یہ قانون ہے کہ جس جنگل پہ یا جس جزیرے پہ اسی طریقے سے قبائل لوگ رہتے ہیں تو اس کو نہ چھیڑا جائے، نہ تنگ کیا جائے، کیونکہ آپ جیسے اسے تنگ کرتے ہیں، اس کو چھیڑتے ہیں تو آپ کے ساتھ مقابلہ بھی کرتے ہیں اور آپ کو ختم بھی کر دیتے ہیں۔ بہرحال جیسی وہاں پہ سیکیورٹی پہنچتی ہے، سیکیورٹی اس جگہ کا تعین کرتی ہے، اس جگہ پر پہنچتی ہے جس جگہ پر 13 لوگوں یعنی 14 لوگوں کو ان قبائلوں نے اس دنیا سے رخصت کیا تھا۔ جیسی سیکیورٹی وہاں پہ پہنچی ہے تو وہاں پہ کوئی قبائل نام کا شخص موجود نہیں تھا، یعنی ایمیزون جنگل کے اندر جو انسان نما چیز رہتے ہیں، جو انسانوں کے ساتھ کبھی رابطہ اس نے نہیں کیا، وہ وہاں پر موجود ہی نہیں تھا، اور جو شخص بھاگ کر آیا تھا وہ بھی اسی کے پاس موجود تھا۔ بہرحال یہ کہانی جیسی آگے بڑھتی ہے تو یہ آپ کو بالکل حیران کر دے گا کہ یہ بچہ پھر کس طریقے سے ماں باپ کو مل گیا۔ یہ جب آپ سنیں گے تو آپ مکمل طور پر حیران ہو جاؤ گے۔ بہرحال سیکیورٹی نے کچھ ایمیزون کا حصہ چھان بین کیا، لیکن اس کو قبائل نہیں ملے جس کے ساتھ وہ لڑنے کے لیے اس جنگل اور اس میدان میں اترے تھے۔ کافی ٹائم اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں مل رہے تھے۔ بہرحال سیکیورٹی واپس لوٹ گئی۔ اس کے ماں باپ دوبارہ مایوس ہو گئے کہ ہمارا بچہ تو ہمیں نہیں ملا،
اب ہم دوبارہ کیا کریں گے؟ اس کے بعد سیکیورٹی نے ان سے معذرت کر لی اور واپس روانہ ہو گئی۔ اس کے باپ اور اس کی ماں اس کو نہیں جانا چاہتی تھی، اور باپ نے اسے کہا کہ چلو ہمارا بیٹے کی دیانڈ ہو گیا ہے، ہمارا بیٹا اب تک اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہوگا، کیونکہ جن قبائل کے پاس ہیں اب وہ پتہ نہیں اس ایمیزون کے جنگل میں اس کو کون سی جگہ پر وہ لے کے گیا ہوگا۔ ڈھونڈنے کی ہم نے بہت کوشش کی، نہیں ملا، تو ہم اپنے بچے کو الوداع کہتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے یہاں سے نکل جاتے ہیں۔ لیکن اس کی ماں ایک بھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھی، اور بس صرف ایک ہی بات کہہ رہی تھی کہ جب تک اس ایمیزون کے جنگل سے میرا بیٹا نہیں نکلتا تب تک میں اس جگہ سے نہیں جاؤں گی۔ اور اس کے بعد جیسی ہی آپ کہانی کی ٹویسٹ سنیں گے تو آپ مکمل طور پر حیران۔ بہت زیادہ ڈھونڈنے کے باوجود بھی اس کے ماں باپ شدید مایوس ہو گئے، اور اس کے بعد اس نے اپنے بیٹے کے لیے اسی ایمیزون جنگل کے اندر پول بھی رکھ دیے، اور ہمیشہ کے لیے اپنے بیٹے کو الوداع کہہ کر ایمیزون کے جنگل کے گاؤں سے نکل کر ہمیشہ کے لیے اپنے شہر کی طرف روانہ ہو گئے، کیونکہ وہاں پہ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ جب یہ قبائل ہمارے انسانوں کو پکڑتی ہے تو ان کو کچھ ٹائم اپنے ساتھ رکھتی ہے، اور اس کے بعد اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر کے اس کے گوشت کو کھا لیتے ہیں۔ تو اس کے بعد اس کے ماں باپ شدید مایوس ہو کر اس نے اپنے بچے کے لیے اسی ایمیزون جنگل کے اندر پھول کے گلدستے بھی رکھ دیے، اور الوداع کہہ کر وہاں سے ہمیشہ کے لیے نکل پڑے۔ لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہاں پہ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ جب اس کے ماں باپ چلے گئے تو یہاں پر ہی مقامی لوگوں کا ایک بندہ انہی قبائلی لوگوں نے پکڑا ہوا تھا، اور وہ بھی اسی بچے کے پاس موجود تھا۔ لیکن کچھ ہی ٹائم گزر گیا تھا، اس کے اندر اگر میں بتا دوں تو 5 مہینے اس کے ماں باپ نے اس کے لیے انتظار کیا، اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، اس کو ہر ممکن کوشش کی کہ میرا بچہ مل جائے، لیکن پھر بھی نہ مل سکا۔ لیکن وہ کہتا ہے نا، قدرت کو کچھ اور ہی منظور ہوتا ہے۔ لیکن جیسے اس کے ماں باپ نے جنگل کے اندر اس کے لیے پھول کے گلدستے رکھے اور اپنے بچے کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہا اور واپس روانہ ہو گئے، تو وہاں پہ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اسی بچے کے پاس ایک ہمارا بندہ بھی موجود ہے جو اسی قبائلیوں نے پکڑا ہوا ہے، اور یہ جا کے بعد میں پتہ چلتا ہے۔ بہرحال اس کے ماں باپ وہاں پر شہر کے اندر اپنی روز امرہ زندگی میں مصروف ہو گئے، اور ہمیشہ کے لیے اس نے اپنے بچے کو بول دیا۔ اس کے بعد اگر میں بتا دوں تو اس کے اندر 4 مہینے اور لگے، اور 4 مہینوں میں اس کا باپ تو اپنے بیٹے کو بھول ہی گیا تھا، اور ماں بھی کبھی یاد کرتی تھی۔ لیکن وہ کہتا ہے نا، قدرت کو کچھ اور ہی منظور ہوتا ہے۔ وہی بچہ جس کے ساتھ ایک مقامی شخص بھی تھا اور انہی قبائلیوں نے پکڑا ہوا تھا، وہی شخص اس بچے کو ان قبائلیوں سے آزاد کروا کر اپنے ساتھ بگانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر میں بتا دوں تو جس قبائلیوں نے ان ایک بچے کو پکڑا تھا، ایک مقامی شخص کو پکڑا تھا، ان دونوں کو مطلب وہی مقامی شخص اس بچے کو بھی آزاد کروا لیتا ہے، اور خود بھی آزاد ہو کر وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ حالانکہ وہ جنگل کے اندر بھاگ ہی رہا ہوتا ہے، اور وہی قبائل اس کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن وہ کسی ندی کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اور اسی ندی میں وہی مقامی شخص چھلانگ لگا کر اپنے بچے کو بھی ساتھ لے کر اس ندی کو پار کر جاتا ہے۔ لیکن جیسی یہ ندی کو پار کرتے ہیں، دوسری طرف چلے جاتے ہیں، تو اس کو پھر بھی شک ہوتا ہے کہ شاید یہاں پر بھی یہی قبائل لوگ موجود ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا۔ ندی کے دوسرے پار بھی یعنی قبائلی علاقوں نے اس کے اوپر تیروں سے وار کیا، لیکن وہ بال بچ گئے، اور پہاڑی علاقے کے اندر یعنی جنگل کے اندر وہ گھسنے میں کامیاب ہو گئے۔ بہرحال اس نے تقریباً 8 دن اسی ایمیزون جنگل کے اندر سفر کیا، قسم خوفناک چیزوں سے اس کا سامنا ہوا، لیکن وہ پھر بھی آگے بڑھے۔ بہرحال اس مقامی شخص کا کہنا ہے، جب یہ گاؤں پہنچا تو اس کا کہنا ہے کہ دن کی روشنی میں اور رات کے اندھیرے میں ہم نے اپنا سفر جاری رکھا، اور جو یہ میرے پاس بچہ تھا یہ شدید بخار اور شدید ڈر میں مبتلا تھا، لیکن پھر بھی میں اس بچے کو بار یقین دلاتا رہا کہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا، میں صحیح سلامت آپ کو اپنے ماں باپ کے پاس پہنچاؤں گا، آپ کو بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس کا ماننا تھا کہ 8 دن کے سفر میں یہ بچہ 3 بار بے ہوش ہوا۔ اس کا کہنا تھا کہ ایک بار بے ہوش ہوا بھوک کی وجہ سے، کیونکہ ہمیں کچھ چیزیں نہیں مل رہی تھی۔ اس کا ماننا تھا کہ جب میں نے اس جگہ پہ اس کو رکھا، میں نکل پڑا کہ شاید کوئی نہ کوئی چیز ہمیں خوراک کی مل جائے۔ اس کا کہنا تھا کہ ایک پودا تھا، اس کے اوپر کچھ پھل لگے ہوئے تھے، اس کو کاٹا، خود بھی کھایا، اس کے بعد بچے کے پاس بھی لے کے آیا۔ لیکن جیسے ہی بچہ ہوش کے اوپر آتا ہے تو میں اس کو فوراً کھانا کھلاتا ہوں، صاف پانی کا بندوبست کرتا ہوں، اس کو پانی پلاتا ہوں، اور دوبارہ ہم اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ لیکن اس کا کہنا تھا کہ رات کے اندھیرے میں خوفناک آوازیں آ رہی تھیں، اور ہم نے اپنا سفر کنٹینیو رکھا ہوا تھا۔ بچہ مسلسل ڈر رہا تھا، اور میں نے اپنے بچے کو گلے کے ساتھ لگا لیا، لیکن بچہ ڈر کے مارے
دوبارہ بے ہوش ہو گیا۔ اس کا کہنا تھا کہ ہم نے اسی وقت سفر کو ختم کیا اور بچے کو جنگل کے اندر ایک محفوظ مقام پر منتقل کیا تاکہ یہ بچہ دوبارہ ہوش میں آ جائے، اور تب تک صبح سویرے بھی ہو جائے گی تو ہم دوبارہ اپنے سفر کا آغاز کریں گے۔ اس کا کہنا تھا کہ صبح ہو گئی، بچہ مکمل طور پر ٹھیک تھا، دوبارہ ہم نے سفر کا آغاز کیا، لیکن اس کا ماننا تھا کہ پھر ہمارا سامنا ایک بھیڑیے کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک بھیڑیا ہمارے سامنے کڑا تھا، لیکن صرف ایک ہی تھا، اور اس کا ماننا تھا کہ یہ ایک کے بعد تقریباً 8 بھیڑیوں کا جھنڈ ہمارے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کا ماننا تھا کہ بھیڑیا کبھی بھی کسی انسان کے اوپر حملہ نہیں کرتا، لیکن جب کسی انسان کے پاس ایک بچہ ہوتا ہے تب وہ اس انسان کے اوپر بھی حملہ کرتا ہے اور اس بچے کو بھی نگل لیتا ہے۔ لیکن اس کا کہنا تھا کہ میں نے ایک تیر بنایا ہوا تھا، ایک درخت سے کاٹا ہوا تھا، اور اس کا کہنا تھا کہ میں مسلسل اس جھنڈ کو ڈرانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن بھیڑیوں کا جھنڈ ہمیں راستہ نہیں دے رہا تھا، اور ہم نے مکمل طور پر کوشش کی کہ شاید یہ ڈر جائے اور یہاں سے نکل پڑے اور ہم یہاں سے آسانی سے اپنے ٹھکانے پر پہنچے۔ لیکن اس کا ماننا تھا کہ بھیڑیوں کا جھنڈ مسلسل 1 گھنٹے سے ہمارے راستے میں کھڑا تھا اور مسلسل ہماری طرف آ رہا تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ میں ہمت ہارنے والا نہیں تھا، اور مجھے اس چیز کا یقین تھا کہ میں خود بھی بچ جاؤں گا اور اس بچے کو جو ہے وہ بھی بچاؤں گا، اور اتنی آسانی سے میں اس بھیڑیوں کے سامنے نہیں جھکوں گا۔ اس شخص کا کہنا ہے کہ جیسے ہی ایک بھیڑیے نے حملہ کیا، میں نے اسی درخت سے اس کو جو ہے نا سر پہ مارا اور اس زمین کے اوپر گرنے لگا اور ڈائریکٹلی بے ہوش ہو گیا۔ باقی بھیڑیوں نے جب اسے دیکھا وہ ڈائریکٹلی بھاگنے پر مجبور ہو گئے اور اس نے ہمارا راستہ چھوڑ دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ پھر ہم نے اپنے سفر کا آغاز کر دیا اور اپنے سفر کے اوپر آ رہے تھے، لیکن اس ایمیزون جنگل کے اندر ایک اور ندی موجود تھی جس کو رائل ریور کہا جاتا ہے، اور اس کا ماننا تھا کہ یہ اتنی خطرناک ریور ہے، اتنی خطرناک ندی ہے جس کے اندر بڑے بڑے سانپ موجود ہے، جس کے اندر بڑے بڑے مگرمچھ موجود ہیں، اور اس کا ماننا تھا کہ یہ اب ہماری سفر کا آخری منزل تھا، ہماری سفر کا یہ آخری سٹاپ تھا۔ ہم اس کو کراس کر کے تو بس پھر دنیا کے سامنے مل جاتے، لیکن اس کا ماننا تھا کہ اس کو کراس کرنا انتہائی مشکل تھا، کیونکہ بچہ بھی شدید ڈرا ہوا تھا اور میں بھی اسی چیز کے اندر مبتلا تھا کہ اگر ہم اس ندی کے اندر جائیں گے تو سانپ سے بچیں گے تو مگرمچھ کہا جائے گا، مگرمچھ سے بچیں گے تو وہی سانپ کہا جائے گا، ایناکونڈا کہا جائے گا۔ لیکن اس کا ماننا ہے کہ پھر بھی میں نے ہمت نہیں ہاری اور بچے کو اپنے ساتھ لے کر اسی ندی کے اندر میں نے چھلانگ لگا دی۔ اس کا ماننا ہے کہ یہ ندی 18 فٹ چوڑی ہے اور اس کو پار کرتے ہوئے مجھے تقریباً 13 منٹ لگے۔ اس کا ماننا ہے کہ جیسے ہم نے یہ ندی پار کر دی، اوپر آنے کی کوشش کی، بچے کو اوپر لے کے آیا، اس کے بعد جا کر ہمیں ایک روڈ نظر آیا۔ اس کا ماننا تھا کہ یہ روڈ ایمیزون کے قریب سے ایک جنگل کے اندر گزرتا ہے، اور اس کا ماننا تھا کہ میں نے اس روڈ کے اوپر بچے کو بھی بٹھایا، خود بھی بیٹھنے لگا کہ شاید کوئی ایک شخص آئے گا اور ہم کو یہاں سے پک کر کے باقی دنیا کی طرف لے کے جائے گا۔ لیکن اس کا ماننا ہے کہ وہاں پر کوئی بھی شخص نہیں آیا۔ مسلسل ہم نے اس روڈ کے اوپر 3 گھنٹے انتظار کیا، لیکن کوئی بھی شخص اس روڈ کے اوپر نہیں پہنچا۔ اس کا ماننا ہے کہ دوبارہ ہم نے اپنی سفر کا آغاز کر دیا اور چلتے بنے۔ پھر ہمیں دور دراز ایک گاؤں نظر آیا اور اسی گاؤں کے اندر ہمیں کچھ لوگ نظر آئے، لیکن وہ لوگ پہچاننے کے قابل بھی نہیں تھے، نہ مجھے پہچان رہے تھے نہ میں اسے پہچان رہا تھا۔ لیکن اس کا ماننا ہے کہ میں نے اسے صرف یہی بات بتائی کہ ہم شدید صدمے سے دوچار ہیں، ہم نے شدید سروائیول کیا ہے اور ہم شدید اس وقت مشکلات سے دوچار ہیں، ہمیں صرف کھانا کھلا دو اور راستے کا بتا دو، پھر ہم اپنی مدد آپ کے تخت کریں گے۔ لیکن اس کا کہنا تھا کہ پھر اسی گاؤں والوں نے ہمیں روٹی کھلائی، بچے کو بھی اچھی خاصی روٹی کھلائی، اور ہمیں کہا کہ آپ لوگ یہاں پہ رات گزارو، اس کے بعد جیسی صبح ہوتی ہے تو ہم آپ کو راستہ سمجھا دیں گے اور آپ اپنے راستے پہ نکل پڑنا۔ اس کا ماننا تھا کہ ہم اسی گاؤں کے اندر ہم نے ساری رات گزاری، اور میں نے نیٹ ورک ڈھونڈنے کی بھی کوشش کی کہ شاید کسی سے رابطہ ہو پائے، لیکن وہاں پہ نیٹ ورک کا کوئی بھی سسٹم جو تھا وہ موجود نہیں تھا۔ دوبارہ اس کا کہنا تھا کہ ہم نے سفر کا آغاز کر دیا، ایک دوسرے گاؤں پہنچ گئے جہاں پہ نیٹ ورک کا سسٹم موجود تھا۔ پورے گاؤں میں صرف ایک ہی موبائل فون تھا، لیکن اس کے لیے بھی اس کو $2 درکار تھے، یعنی اس کو پیسے چاہیے تھے تب جا کر آپ کسی سے کال پہ بات کر سکتے تھے۔ لیکن اس کا کہنا تھا کہ جیسے ہی میں ٹیلی فون والے کے پاس گیا، میں نے اسے کہا کہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ اس نے کہا کہ ہم پھر آپ کا کال نہیں کروا سکتے ہیں۔ اس کو میں نے کہا کہ یار آپ کے $2 ہیں نا، میں آپ کو $10 پرووائڈ کر دوں گا، لیکن ایک کال مجھے کرنے دیں۔ لیکن وہ پھر بھی اس بات پر رضامند نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ مجھے اس چیز کا پتہ تھا کہ میں اس کے باپ یا ریسکیو اہلکاروں کو فون لگاؤں گا اور جگہ کا بتاؤں گا،
तो फौरन यहाँ पे पहुंचेंगे और इस फ़ोन वाले के $2 क्या है उसके बाप भी $10 उसको प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन वो फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं था। फिर मैं उसके सामने बैठने लगा और उसे कहा कि यार सिर्फ एक कॉल आप मुझे करने दें ताकि मैं रेस्क्यू वालों को बता दूं ये बच्चा इसी तरह शदीद सदमे से दुचार है, शदीद डरा हुआ है, आप मुझे एक कॉल करने दें। अभी तो मेरे पास $2 नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं कॉल करूँगा कुछ ही घंटों के बाद यहाँ पे रेस्क्यू की टीमें पहुंचेंगी, उसके माँ बाप पहुंचेंगे तो वो आपको $10 प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन उस शख्स का कहना है कि ये आदमी बड़ा बज़िद था और एक भी बात मानने के लिए तैयार नहीं था। फिर गांव के एक शख्स को मैंने बुलाया और उसको इसी तरह सारी बात जो है समझाई कि यार आप $2 दे दो, लेकिन उस शख्स का कहना है कि ठीक है मैं अपनी तरफ से इसको $2 प्रोवाइड करता हूँ और उसको बाद आप कॉल कर सकते हो। यानी जिसके पास मोबाइल फ़ोन था वो नहीं कर रहा था, गांव के दूसरे बंदे ने उसे $2 प्रोवाइड किए। उसके बाद उसका कहना था कि जैसे ही मेरी कॉल रेस्क्यू 1122 वालों से हुई और उसके साथ मैंने बातचीत की और उसे बताया कि बच्चा मेरे पास है, और उसके बाद मकामी बंदे से मैंने इलाके का पूछा तो मैंने उसको इलाके का नाम भी बताया। उसका कहना था कि सिर्फ एक ही घंटे के अंदर हेलीकॉप्टरों की उड़ान भरकर आती हैं, रेस्क्यू वाले यहाँ पे पहुँच जाते हैं और मुसलसल 4 घंटे के बाद उसके माँ बाप भी हेलीकॉप्टर के ज़रिए यहाँ पे पहुँच जाते हैं और अपने बच्चे को गले के साथ लगाते हैं और उसकी माँ खूब रोने लग जाती है और कई महीनों के बाद वो अपने बच्चे को देखते हैं और खूब वहाँ पे रोने लग जाते हैं। हालांकि उस शख्स का कहना है कि उस के बाप ने मुझे $5 लाख भी प्रोवाइड कर दिए और जिस शख्स ने इस गांव के अंदर इस फ़ोन वाले को $2 दिए थे उसको $5000 उसके बाप ने प्रोवाइड कर दिए। यानी कहानी का एंड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है और उसके बाद उसको बच्चा मिल जाता है और वो हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से रवाना हो जाता है। बहरहाल ये कहानी 2017 के अंदर पेश आई थी और इसका दी एंड जो था वो 2018 में 5वें महीने के अंदर ख़त्म हो गया। बहरहाल आप इसके ऊपर क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में आपने मुझे ज़रूर बताना है और इस वीडियो को भी आगे शेयर करो, जहाँ पे भी वो खुश रहो। अल्लाह हाफ़िज़।